میں رانا صاحب آپ بریک سے پہلے جو گفتگو تھی وہ ملاحظہ کر رہے تھے، کنڈی صاحب کو میں باقاعدہ ویلکم کہتی ہوں پروگرام میں۔ رانا صاحب، زین صاحب نے اپنا رسپانس دیا ہے، لیکن جس طرح انہوں نے کہا کہ دیر از نو اسموک وداؤٹ فائر، سو آپ نہیں سمجھتے کہ آج آپ لوگوں کی حکومت کی ساکھ کو ایک زیر بحث، ایک موضوع بحث بنا ہوا ہے امریکہ کے ایوان نمائندگان میں، تو ایک کنسرننگ بات ہے اس وقت کی موجودہ حکومت کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اسموک تو نہیں، فائر لگا دی گئی تھی ہمارے ملک میں۔ خان صاحب نے جتنا بڑا پروپیگنڈا کیا سائفر کنسپریسی کے اوپر، آج میں سمجھتا ہوں اس کا مکمل طور پہ اب یہ دفن ہو چکا ہے معاملہ، کیونکہ جو ایمبیسڈر ہمارے تھے انہوں نے ڈینائی کر دیا ہے کہ کوئی سازش نہیں تھی۔ آج ڈونلڈ لو دیکھیں، یہ جو کانگریشنل ہیئرنگز ہوتی ہیں، دیز آر انڈر اوتھ، اور اف یو آر کاٹ لائنگ ٹو دا کانگریس تو 5 سال کی سزا ہے۔ تو آن اوتھ، اور یہ جانتے ہوئے کہ 5 سال کی سزا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ سائفر کنسپریسی از اے لائی، کوئی سازش نہیں تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے اندر انتشار پھیلایا گیا، اس بیسس کے اوپر میر جعفر، میر صادق کے نعرے لگائے گئے، پوری عوام کو گمراہ کر کے آپ نے 9 مئی کے واقعات کیے، لوگوں میں اشتعال ڈالا، نفرت کے بیج بوئے، اور آپ نے حاصل کیا کیا؟ آج آپ کی جو انٹرنیشنل ساکھ خراب ہوئی، آپ کے جو ڈپلومیٹک ٹائز ہیں وہ سٹریس میں گئے، پاکستان کا مذاق اڑایا گیا، اور جو آپ کی آفیشیل سیکرٹ ایکٹس اور باقی جو چیزیں ہیں وہ وائلیٹ کی گئی۔ تو یہ سب کچھ میں سمجھتا ہوں آج یہ اس کانگریشنل ہیئرنگ سے یہ کلیئر ہو گئی، کلیئرٹی آ گئی کہ کس طریقے سے عوام کو بیوقوف بنایا گیا، عوام کو گمراہ کیا گیا، اور کس طریقے سے کتنی خطرناک یہ حکومت تھی خان صاحب کی جس نے یہ سب کچھ کیا، اور وہ خود کس طریقے سے ایک سیاسی مفاد کے لیے، اپنے ذاتی مفاد کے لیے انہوں نے یہ سازش جو ہے رچی۔ یہ سازش جو کنسپریسی تھی وہ خان صاحب کی تھی، کوئی سائفر کی کوئی کنسپریسی یا امریکن کنسپریسی نہیں تھی، کنسپریسی خان صاحب کی تھی، کنسپریسی ان کی جماعت کی تھی، اور انہوں نے گمراہ کیا اس کو۔